کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا کہ تیری پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری۔ اقبال کہتے ہیں اے حرم کے چراغ، مجھے عبادت اور زندگی کا ایسا طریقہ بتا کہ تیرے گرد گھومنے والے یہ پروانے، یہ مسلمان دوبارہ سمندر جیسی وسعت، طاقت، جرت اور آزادی حاصل کر لے۔ چراغ حرم سے مراد دین، روحانیت یا اسلامی مرکز ہے۔ پتنگ اس پروانے کو کہتے ہیں جو چراغ کے گرد گھومتا ہے۔ یہاں پتنگ سے مراد مسلمان ہے۔ اقبال سمجھتے تھے کہ مسلمان صرف رسموں میں کھو گیا ہے۔ وہ پہلے سمندر کی طرح طاقتور، وسیع النظر اور دنیا پہ اثر رکھنے والا تھا، مگر اب کمزور اور محدود ہو گیا ہے۔ اس لیے اقبال دعا کرتے ہیں کہ عبادت صرف رسم نہ رہے، ایمان انسان میں طاقت پیدا کرے، مسلمانوں میں پھر سے جرت، خودی، آزادی، بلند ہمتی، دنیا بدلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اقبال نے سرشت سمندری کیوں کہا؟ کیونکہ سمندر وسیع ہوتا ہے، رکتا نہیں، طوفان سے نہیں ڈرتا، اپنے اندر طاقت رکھتا ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ایسا ہی بنے، بڑا سوچنے والا، بہادر، حرکت کرنے والا، دنیا میں اثر رکھنے والا۔ یہ شعر صرف مذہبی عبادت کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ایسی تعلیم، ایسا دین اور ایسی روحانیت چاہیے جو انسان کو کمزور نہیں بلکہ طاقتور، با کردار اور باہمت بنا دے۔ اقبال کے نزدیک سچا ایمان انسان کو غلام نہیں بلکہ شاہی بناتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص صرف عبادت کرے مگر ڈرے، نا امید رہے، کچھ بڑا نہ سوچے، تو اقبال کے نزدیک اس کی روح ابھی سمندری نہیں بنی۔ لیکن اگر ایمان انسان میں ہمت، خدمت، سچائی اور قیادت پیدا کرے تو یہی سرشت سمندری ہے۔ طرز طواف، عبادت یا زندگی گزارنے کا انداز۔ چراغ حرم، دین اسلام یا روحانی رہنمائی۔ پتنگ پروانے کو کہتے ہیں، یہاں مسلمان۔ سرشت سمندری، سمندر جیسی فطرت، وسعت، طاقت، بے خوفی، گہرائی۔ اس شعر میں ایک اور گہرائی بھی ہے کہ ماضی کی عظمت کی تڑپ۔ شعر میں لفظ پھر عطا ہو، دوبارہ مل جائے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اقبال مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلا رہے ہیں، جب ان کے دلوں میں سچا ایمان تھا اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں دوبارہ وہی پرانا جذبہ اور غیرت پیدا ہو جائے۔ اس شعر کی ایک اور بھی تشریح ایسے ہو سکتی ہے، سمندری۔ یہاں سمندری سے مراد سمندر نہیں بلکہ یہ ایک خیالی پرندے یا کیڑے کا نام ہے، جس کے بارے میں پرانی روایت میں مشہور تھا کہ وہ آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ کھاتا ہے اور آگ اسے جلاتی نہیں بلکہ وہ آگ میں زندہ رہتا ہے۔ اقبال چراغ حرم یعنی ایمان اور عشق الہی کی شمع سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے حرم کے چراغ، مجھے شمع کے گرد چکر کاٹنے کا کوئی ایسا نیا طریقہ سکھا دے کہ مجھ جیسے پروانے کو دوبارہ وہ سمندری فطرت مل جائے کہ میں آگ یعنی عشق اور مصائب میں جل کر خاک نہ ہوں بلکہ اس آگ کے اندر رہ کر پہلے سے زیادہ طاقتور اور زندہ ہو جاؤں۔ عام شاعری میں پروانہ شمع پہ گرتا ہے، جلتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اقبال کو یہ موت قبول نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا عشق ایسا ہونا چاہیے جو اسے مٹائے نہیں بلکہ اس میں نئی زندگی اور طاقت پیدا کر دے۔